اچھا ایک گن تو ایسا تھا وہ جو ہم ایبزارب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو حرکتیں ہوتی ہیں اس سے افزائش نسل ہوتی بھی نہیں ہے. یہ تو اب عجیب بات ہے. وہ آپ دونوں جانتے ہوں گے کہ پاکستان 2-3 سال پہلے گے پورن سائٹس دیکھنے والا دنیا کا اولین ملک قرار پایا تھا. جذبات کو دبا تو سکتے ہیں ہاں لیکن کہیں نہ کہیں سر ان کا اظہار تو ضروری ہے نا. آپ اوپنلی کرنے نہیں دیتے وہ تو گندی بات ہے. چھپ کے کرنے میں کسی کو کیا پتا وہ گندی بات تھوڑی ہے. سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے کہ حسینہ بھاگ گئی عامر صاحب اور ہم یہاں بڑے خوش ہو رہے ہیں حسینہ بھاگ گئی. ایسا لگتا ہے جیسے بھاگ کے ہماری طرف آئی ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں ایک نیریٹو بھی بنا نا. ہم تو بیانیے بڑے اچھی طرح بناتے ہیں اس کو ہم کہیں اور لنک کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار سیاسی نظام کے اندر جو حسینائیں ہوتی ہیں وہ بھاگنے کے لیے ہوتی ہیں. میں اس بات کو بھی آج تک نہیں سمجھ پایا جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں لوگ حلیہ تو بہت مختلف بناتے ہیں اور انسان حلیہ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ اس کو ویسا دیکھیں جیسا وہ نظر آنا چاہتا ہے. مگر وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا رواج نہیں ہے اور اس کو بہت برا منایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک مخصوص لباس پہن کے یا کچھ بھی پہن کے جا رہے ہیں یا کچھ نہیں بھی پہن کے جا رہے ہیں متوجہ نظر سے بھی آپ کو دیکھوں تو یہ وہاں کے آداب کے خلاف. بالکل. ایک دفعہ کسی ایئرپورٹ پہ ہمارے یہاں جو کوئی بچہ گزرتا تو شفقت سے ہم ہاتھ رکھتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹا کہاں جا رہا. چھوٹا بچہ. ایک ایئرپورٹ پہ جناب میں گزرا تو ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تو میں نے جاتے ہوئے بس ہمارا ایک سینس ہوتا ہے دیکھ کے میں نے کہا یوں کیا تو خاتون نے مجھے سنایا پرسپیکٹیو کا ڈفرینس ہے. حالانکہ میں کوئی میری گندی نیت یا اس طرح کا ہمارے یہاں نہیں ہوتا. پیڈوفیلیا وغیرہ کے مریض اس ملک میں بھی ظاہر ہے کئی واقعات یہاں چھپا کے کرتے ہیں وہاں اوپن تھوڑا ہوتا ہے. کنفیشن کا کلچر نہیں نا. دیکھیں ایک کلچر ہوتا ہے چھپانے کا ایک ہوتا ہے کنفیشن کا. یہاں یہ ہے کہ آپ برائی کرتے ہیں اس کو عام نہ کریں. چھپائے گند کو ادھر ہی چھپائے لیکن کریں ضرور. ایک زمانے میں بچوں کے ساتھ شفقت جو ہے نا ہمارے کلچر میں اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہوتا تھا. مطلب جو اب ہوتا ہے نا اب ہوتا ہے تو پیرنٹس بھی الرٹ ہوتے ہیں. جو سوڈومی کے واقعات ہیں کیا خیال ہے آپ کا آج سے 50 سال پہلے نہیں ہوتے تھے ہوتے تھے لیکن ان کو کلچرل اس میں دبا دیا جاتا. آپ کے خیال میں یہ کوئی غیر صحت مندانہ رجحان ہے پونس دیکھنا؟ ابھی یہ مسٹری ہے نا. جب آپ اس کو ایک مسٹری اور پراسرار چیز بنائیں گے تو اس کو دیکھنے کی چاہت تو تجسس تو ہوگی. نہیں تو کیا آپ کے خیال میں پینافلیکسس لگا دیے جانے چاہیے کہ یہ مسٹری نہ رہے؟ اس سوسائٹی میں جہاں عورت کمزور ہے اور بین الاقوامی سوسائٹی میں اب ایک نیا رجحان آ رہا ہے ویمن ایز اے لیڈر ٹو کمبیٹ کلائمیٹ چینج. یعنی خاتون ایک لیڈر کی حیثیت میں کہ وہ کلائمیٹ چینج کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے. یہاں ہم کہاں ہیں؟ ایلومیناٹیز ہوتے ہیں جی اور وہ دنیا کو ایسے شیطانی طریقے سے چلاتے ہیں. مجھے اب ان پہ یقین آنا شروع ہو گیا. یار دیکھیے مجھے تو مکمل یقین ہے بھر کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ کہیں سے تو ہینڈل ہو رہی ہیں. دنیا بھر کا جو کیپٹلسٹ نظام ہے وہ کہیں سے تو مینیج ہو رہا ہے نا. نہیں ایلومیناٹی ہے یا نہیں ہے لیکن نامعلوم افراد تو ضرور ہیں. ہمارے یہاں کا لبرل جو ہے وہ کوئی ریزسٹنس پیدا نہیں کر سکا. کوئی مزاحمت کار لبرل نہیں ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں ہم اور آپ بیٹھ کے کبھی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ڈر لگتا ہے یار ہم یہ بات کریں تو ہمارا یا ہم کام کرتے جن اداروں سے ہمارا ربط ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف تو ہے نا پیچھے. خوف کے ساتھ ہم جی رہے ہیں نا سر. یار یہ بندہ گندی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل یہ مس فٹ آدمی ہے. سدھرا ہوا آدمی ہے. تو اب فضل کے زلفیں ہیں زلفوں پہ میں کوئی بھی گندی بات کہہ سکتا ہوں. یہ میری امیجنیشن پہ تو یہ میرا مسئلہ ہے. بالکل کوئی شک نہیں. جناب میں گزر رہا تھا یہاں قریب سے اور عامر حسین صاحب کو لگا کہ ہمیں گندی باتیں کرنی چاہیے مل بیٹھ کے. سو ہم نے سوچا کہ اگر باتیں گندی ہی ہونی ہیں تو فضل سعدی صاحب کو بھی کیوں نہ شریک کیا جائے. تو جناب لیجئے کریں اب گندی باتیں شروع ہو جائیں. فضل صاحب گندی باتیں اب گندی باتوں کے بھی دو کانٹیکسٹ ہیں. کچھ باتیں زیادہ گندی ہوتی ہیں کچھ ریلیٹیولی کم گندی ہوتی ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے گندی کس کے لیے ہوتی ہیں. تو ہمارا آڈینس جو ہے وہ برداشت کرے گا. ہمیں امید ہے ہم باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. ایک گندی بات تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں نوجوان خاص کر. یہ اچھی بات ہے گندی بات ہے نہیں. اصل میں اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان تو ہم بھی ہیں مگر پہلے انگریزی والا نو لکھا ہوا نوجوان. تو اب یہ تو نوجوانوں سے ہی پوچھنا چاہیے کہ فضل سعدی صاحب بتائیں کہ ابھی یورپ سے واپس آئے ہیں کیوں مطلب کیسا رہا اور کیا فرق ہے یہاں وہاں. ویسے ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جی
لیکن واپس آ گئے ہیں. ہاں اسکالر ہیں. تو بتائیں بھائی یہ یورپ جا کے آپ نے کیا کیا آپ پہلے گئے گندی بات تھی جانا تو وہاں جا کے پھر آپ نے کیا گند پھیلایا؟ یہ ایک تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا میرا نہیں خیال ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو یہ بہت ہے نا کہ لوگ جا رہے ہیں یہاں سے. میں تو کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں لوگ جا رہے ہیں. یہ اب ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس کیا ہیں اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے کہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں ابھی یا کم جا رہے ہیں لیکن میں نے جو دیکھا ہے پچھلے 10-15 سالوں سے یہ تقریباً آن ایوریج سال میں کم از کم 6-7 لاکھ لوگ یہ اس میں جاتے یہ ہیں. بھی ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے اور یہاں پہلی بات تو یہ کہ یہاں کام نہیں ملے گا تو ظاہر ہے میں باہر جاؤں گا. دوسری بات یہ کہ کچھ برین جا رہے ہیں تو کچھ برین یہاں ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں اور چل بھی رہا ہے. ہاں اچھا چلا رہے ہیں بہت خیال میں اچھا چلا رہے ہیں. ہمارے خیال میں بھی اچھا چلا رہے ہیں بھائی ہم نے وہ باتیں گندی نہیں کرنی. صحیح ہے درست نہیں ہمارا خیال میں بھی ایگزیکٹلی جی جی آپ اپنے خیالات درست کر لیں ورنہ یہ گندی بات ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ وہی برین ڈرین جسے ہم کہتے ہیں پیسہ وہی بھیجتا ہے ہمیں ریمیٹنسز کی صورت میں. تو اب کیا مطلب سمجھے نا بھائی اب پیسے تو بھیج رہے ہیں سر پیسے تو بھیج رہے ہیں اس کا خرچ اس کا ایکسپینسز ہاں سب کچھ بھیج رہے ہیں. ہاں $30 بلین بھیجتے ہیں سر. $30 بلین بھیجتے ہیں اور پچھلے ماہ میں بقرعید کی وجہ سے سنا کافی زیادہ آ گئے تھے کچھ $1-2 بلین اوپر آ گئے تھے. اور قربانی کا بکرا جو ہے ہاں اس کو ذبح کرتے کرتے پیسے تو خرچ ختم ہو جاتے ہیں نا سر. ہاں پھر یہاں والے جو مقامی جو پیچھے پسماندگان ہوتے ہیں نا یعنی یہاں جو رہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تم پورے پیسے نہیں بھیجتے ہو یار یہاں تمہیں پتہ ہے مہنگائی ہو گئی ہے پیسے پورے یہاں والوں کے پیسے کبھی نہیں پورے پڑتے. نہیں میرا خیال اس کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ہی ڈالر اوپر چلا جاتا ہے نا تو وہ پیسے ادھر سے تو ڈالر اتنا ہی آتا ہے یہاں پہ پیسہ زیادہ آتا ہے. نہیں لیکن جو یہاں گھر والے رہ رہے ہوتے ہیں نا یار یہ بندہ گندی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہا. بالکل یہ مس فٹ آدمی ہے سدھرا ہوا آدمی ہے. وہ جو پیسے ادھر آتے ہیں میری بات سنیں نہیں میں تمہیں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل بتا رہا ہوں. ہمارے ایک دوست جو ہے وہ ان کو فون آیا نا وہ پیسے کچھ بھیجتے تھے تو ان کی امی کا فون آیا کہ بیٹا خیریت ہے اس دفعہ پیسے زیادہ بھیجے آپ نے. تو وہ کہتے کہ یار میں نے تو اتنے ہی پیسے بھیجے تھے جو پہلے بھیجتا تھا ہر مہینے. ابھی وہ اگر سیانا ہوگا نا تو وہ $6 کم کر کے بھیجے گا تاکہ پیسے اتنے ہی ملیں. اگلے تو اس نے یہی کیا. $1 کی جو اڑان شروع ہوئی نا 2018-19 کے بعد. اچھا جو آپ کے ڈائسپورا ہے جو باہر کما کے بیچتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تسبیح لے کے بھائی یار ڈالر پیسہ نیچے جائے تاکہ میرا پیرٹی ریٹ بہتر ہو جائے. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے آنے کے بعد لوگوں کو خان صاحب بڑے پسند آئے ڈالر کی اڑان کی وجہ سے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈالر جو ہے یا کوئی بھی کرنسی ہے یو کے میں تو پاؤنڈ ہے یا یورو ہے یا ڈالر ہے تو اس کے بڑھنے سے ہمارے ملک کی معیشت پہ بڑا پازیٹیو اثر سنا آیا. اچھا اس کی کوئی حد بھی تو ہوتی ہوگی نا. ظاہر ہے اب یہ کہ ڈالر خان صاحب کے پر لگا کے اڑ رہا ہے تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ایک تناسب تو ہوتا ہی ہے. مثلا اگر آپ کی کرنسی اور میری کرنسی میں کوئی تناسب ہی نہ ہو تو پھر تو اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے آپ کا مقامی اس کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ بہت ساری آئٹمس امپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہم ہیں ہی امپورٹ کرنے والا ملک. پروڈکشن تو ہماری ماشاءاللہ سوائے گندی باتوں کے اور پروڈکشن نہیں ہے. اور بھی ہے اور ہے وہ مقامی پروڈکشن جو ہے نا وہ ہم بہت تیزی سے پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں بہت بڑھا رہے ہیں. وہ بہت بڑھا رہے ہیں دنیا میں سر. ہم ایک ایسا ملک ہے جس سے ہمیں فخر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نمبر 1-2 پہ اوپر جاتے ہیں. اس میں پاپولیشن گروتھ بھی شامل ہے. میں نے گزشتہ دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو آفیشیل ریٹ ہے جسے ہم کنفیس کرتے ہیں انٹرنیشنلی وہ 1.6 ہے. پوری دنیا کا ایوریج گروتھ ریٹ 0.8 ہے اور اوریجنلی جو ہے وہ ہمارا 1.9 سے 2.3 کے درمیان کہیں ہے. بالکل ایسے تو یہ ہے صورتحال. ابھی تازہ تو میرے خیال میں 5th لارجسٹ ہو گئے. ہاں اور آگے 2050 تک کی جو فگرز ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں.
تو ہاں، دیکھیں فگر سر نہیں ہم اچھی، اپنی ہاں۔ جو تو گندی باتیں پروڈکشن ہیں تو نا ہم کر رہے ہیں نا، ان کو ایبزارب کرتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، اور ان کا ریفلیکشن ہمارے افزائش نسل میں شامل ہو جاتا، آ جاتا ہے یہ سامنے۔ سادہ لفظوں میں کہیں نا، اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو نہیں پھر، ہے ہاں، تو ہم اپنے تمام، دیکھیں ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہوں۔ پوری دنیا میں اچھا، گند آپ باہر ہوں گے پھیلاتے ویسے، ہیں، ہاں۔ ہم اس کو ایبزارب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں، اور اس کو افزائش نسل کے لیے بہترین پازیٹیو طریقے سے اچھا، استعمال ایک گن کرتے تو ہیں۔ ایسا تھا کہ وہ جو ہم ایبزارب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو حرکتیں ہوتی ہیں اس سے افزائش نسل ہوتی بھی نہیں ہے۔ یہ تو اب عجیب بات کر وہ آپ دونوں جانتے ہوں گے کہ پاکستان 2-3 سال پہلے گے پون سائٹس دیکھنے والا دنیا کا اولین ملک قرار پایا تھا۔ تو یہ ایک وہ تھا، لیکن مطلب ایک سوسائٹی کی ڈسپیرٹی نہ کیا کہوں، مطلب پیراڈاکس کہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ہم لوگ بڑے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں مذہبیات سے، اور دوسری طرف پھر حرکتیں جو ہے وہ سر ہم سب انسان گول ہیں، مال ہے۔ ہم جہاں بھی رہتے ہیں اس پلانٹ پہ رہتے ہیں، ہماری کچھ جبلی خواہشات ہیں، جبلت ہمارا حصہ ہے۔ اب بھی ہوتی ہیں؟ ہاں بھی ہیں سر۔ اچھا، جبھی تو میں بھی ان پاکستانی میں شامل ہوں جو جی، یہ آپ بتا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا اچھا، ہے میں بھی دیکھوں۔ اچھا، دیکھیے بات یہ کہ نہیں شغل میلہ تو سبھی لگا ہاں، لیتے ہیں، کوئی ایسی بات جذبات نہیں ہے، جو ہے، ممانعت نہیں ہے، کوئی نہیں۔ جذبات کو دبا تو سکتے ہیں، ہاں، لیکن کہیں نہ کہیں سر ان کا اظہار تو ضروری ہے نا۔ اظہار ضروری آپ اوپنلی کرنے نہیں دیتے، وہ تو گندی بات ہے۔ ہوں۔ چھپ کے کرنے میں کسی کو کیا پتا، وہ گندی بات تھوڑی یہ ہے۔ تو چھپی نہیں نا، ہاں یہ بات ہے۔ وہ تو سوچ رہے ہیں چھپ گئی لیکن وہ چھپی نہیں، وہی تو کہہ رہے ہیں۔ ہاں لیکن ابھی جو ٹپ آف دی آئس برگ آپ نے بتایا نا، ہاں، اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا، یہ تو ابھی آپ گہرائی میں جا نہیں رہے۔ اچھا، آپ سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے کہ اب یہی لفظ استعمال کرنے پڑیں گے، گندی باتیں ہی کرنی ہے، حسینہ بھاگ گئی عامر صاحب، اور ہم یہاں بڑے خوش ہو رہے ہیں حسینہ ہم بھاگ بڑے گئی۔ خوش ہو رہے ہیں، ہم کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے بھاگ کے ہماری طرف آئی ہوں نا، تو دیکھیں ایسا، ہم ہاں، اس بات پہ خوش نہیں کہ بھاگ گئی حسینہ، بھاگ جو گئی، لب جو ہے نا کوٹ اینڈ کوٹ، ہاں، وہ بھاگ گئی۔ اور کیونکہ ہمارے یہاں ایک نیریٹو بھی بنا ہے نا، ہم تو بیانیے بڑے اچھی طرح بناتے ہیں، اس کو ہم کہیں اور لنک کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار سیاسی نظام کے اندر جو حسینائیں ہوتی ہیں وہ بھاگنے کے لیے ہوتی ہیں، ایک ماچو مین، ایک اسٹرانگ اسمارٹ آدمی چاہیے جو ملک کو چلائے، اور جو یہ کہ یہ سارے بکواس ہیں، یہ میرا مختلف ہے نظر۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں جب آپ کے پاس حکومت آتی ہے نا، تو ایک تو یہ کہ لوگوں کے سیچوریٹ ہونے کا ایک ٹائم فریم بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہیں بھی کہ آپ 2، 3 اور 4 ٹینیور جو ہے ایک ہی ملک میں اقتدار پہ گزاریں اور آپ کے خلاف لوگوں کی آوازیں بلند نہ ہوں۔ اور یہی ایک یہاں بیانیہ ہے کہ اگر تحریک انصاف اپنا وقت پورا کر لیتی تو شاید وہ جماعت جو ہے وہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کسی بڑی پارٹی وہ شمار نہ ہوتی، کیونکہ وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ سرو نہیں کر پا رہے تھے، مختلف مسائل تھے جن کے میں وہ الجھی ہوئی تھی حکومت اس وقت، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جو شیخ حسینہ واجد نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ جبر و استبداد پر آمادہ ہو گئی تھی، یعنی جو وہاں مذہبی لوگ تھے جو پاکستان نواز سمجھے جاتے تھے، یا جنہوں نے اپنے اس وقت کی علیحدگی کی جو کوشش تھی اس کی مخالفت کی تھی، اور ان کا اپنا نظریہ تھا، اور ہم یہ کوالیفائی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا نظریہ درست تھا یا ان کا نظریہ درست تھا، وہ بھی ایک باقاعدہ نظریے کے تحت، اور ہم تو بحیثیت پاکستانی چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے۔ ہم تو چاہتے تھے میرے خیال میں شاہ صاحب وہ الگ ہو جائیں۔ نہیں، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے۔ میں لیکن آنا ایک اور نتیجے کی طرف جا رہا ہوں کہ اس کے بعد وہ لوگ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان پر انہوں نے زندگی تنگ کر دی، تو یہ ریئیکشن تو آنا تھا نا۔ ہم وہ ہے نا نظریے کے لوگ نا سارے خوش لگ رہے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے بڑے وہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں خوش ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ شدید ہم سے نفرت کی بنیاد پر تھیں، اور شاید اس کی کوئی ایسی خاص یہ بھی نہیں شاہ صاحب، ہم صرف ہم تو ایک پیٹریارکل سوچ لے کے خوش ہے نا کہ ایک خاتون حکومت کر رہی تھی، ایک حسینہ تھی، اور اس نے جو ہے پورے نظام کو ہائی جیک کر رکھا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس لیے بھی خوش ہیں کہ یہ مجیب الرحمان کی بیٹی تھی۔ ہمارے ذہن میں ایک بات تو ہے نا، کیونکہ ہمیں جو پڑھایا گیا ہے۔ اچھا نہیں، میں اس کی ایک سے دوسرا اینگل دیکھنا چاہتا ہوں، ایک اور اینگل، یہ میرا حصہ ہے نا اگر، ٹھیک ہے، اور آپ بھی میرا حصہ ہیں، تو آپ مجھ سے جدا ہوئے اور
انڈیپینڈنس آپ نے لے لی, ٹھیک ہے, آپ کے لوگوں کے لیے تو آپ ہیرو ہوں گے, ہاں مگر مجھے آپ نے زخم پہنچائی ہے نا, میرے لیے تو آپ ہیرو نہیں ہو سکتے نا, میرے پرسپیکٹو سے آپ ہیرو نہیں ہیں, میرے پرسپیکٹو سے آپ ہیرو نہیں ہیں بھائی, ٹھیک ہے. تو آپ اس کی گنجائش بھی رکھیں نا. ایک پاکستانی کے لیے نیچرل بات ہے کہ شیخ مجیب جو ہے وہ آزادی کی تحریک کا سرخیل نہیں ہے, بلکہ ایک عام پاکستانی کے لیے وہ ایک علیحدگی کی, اور یہ ہمیں پڑھایا گیا ہے ایسے. اگر نہ بھی پڑھایا گیا ہو تو میرے لیے تو ایک نیچرل بات ہے, ٹھیک ہے, کہ جس ملک میں میں رہتا ہوں اس نے اس ملک سے الگ ہونے کے لیے ایک پرتشدد تحریک چلائی, نیچرل بات ہے. شیخ مجیب بہت بڑے لیڈر ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے, ان میں اچھے, پھر بعد میں خود ان کے اپنے ملک میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ سب کے یہ سامنے ہمارا ساؤتھ ایشیا کا ڈی این اے ہے شاہ صاحب. جی, دیکھیں لیکن جو بنیادی فیکٹر ہے نا جس پہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بات, وہ یہ کہ کیا استبداد سے حکومتیں چلائی جا سکتی ہیں؟ نہیں چلائی جا سکتی. نہیں, ایک بات میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا کہ تشدد کس نے کس پہ کیا, یہ سوال ہے نا. دیکھیں ایک ریاست ہے, ریاست کے اندر مجیب الرحمان کے جو 12 نکات تھے 1960s میں نے پیش کیا, اس میں کیا تشدد تھا. فیڈریشن ہونی چاہیے, فیڈرل اکائیوں کو بنیادی آزادیاں اور خود مختاری حاصل ہونی چاہیے, پاکستان میں ایک ڈی سینٹرلائز جمہوریت ہونی چاہیے, یہ تو اچھی بات تھی. لیکن کیا ہم آج بھی نہیں سفر کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں آج بھی وہیں 12 پوائنٹس کے گرد ہمارا پورا سیاسی بیانیہ چل رہا ہے کہ ڈیولوشن ہو, لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہو, سینٹرل کنٹرول کو کم کیا جائے. جو بات مجیب الرحمان, مسئلہ یہ ہے جو کانٹرڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بات مجیب الرحمان صاحب کر رہے تھے اس کی ریفلیکشن بنگالی پولیٹکس میں ان کی بیٹی کے ہوتے ہوئے نہیں آیا. سو مسئلہ یہ ہے کہ ان نکات پہ کسی نے بات نہیں کی. تو استبداد جو ہے یا جبر جو ہے وہ بالکل ایسا رہا جیسے 1971 سے پہلے تھا, تو لوگوں نے ریئیکٹ تو کرنا تھا, لوگ آ گئے. تو میرے خیال میں بات سیاسی نیریٹو اور شخصیات کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار تھا مجیب الرحمان, تو لہٰذا اچھا ہوا ہے. جی شاہ صاحب, یہ آپ کے ایک دوست ہیں ناطق صاحب, ان کا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کلاسیکل شعراء کے صف میں بہت اوپر رکھتے ہیں. یہ میں بیچ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ گندی باتیں کریں تو کھل کے ہونی چاہیے نا. تو مجھے یہ بتائیں, جب ہم کمپیریٹیولی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات گندی اور اچھی باتوں کو ملا کے ایک مرغوبہ بھی بناتے ہیں. تو اس میں گندی بات کون سی ہے؟ گندی بات یہ ہے کہ سب سے گندی بات یہ ہے کہ گندی باتوں میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ, نہ آپ نہ میں, بلکہ ہم سب مل کر, کئی لوگ مل کر. تو ان کو بلانا چاہیے تھا. اصل گندی بات کرو تو آپ نے باہر رکھا, یہ تو بڑی ذات ہے. وہ جب ہم اصلی گندی باتیں کریں گے, ہمارا پروگرام ہے, ہم ان کو بلائیں گے. تو وہ عقیل غروی صاحب نے سنا ہے کچھ کہا ہے. اب یہ دوبارہ ایسا نہ ہو کہ احمد جاوید صاحب نے بھی پہلے اس طرح کی کوئی بات ان سے منسوب کی گئی تھی, پھر بعد میں احمد جاوید صاحب نے اس سے انکار کیا, تو وہ پھر وہ مذہب کارڈ کے تحت لیکن دشمن علی قرار پائے. ایک بات ہے, احمد جاوید صاحب نے انکار کرتے کرتے کتنا لمبا لیکچر دیا تھا. اب سوچنا یہ ہے کہ اگر یہی انکار عقیل غروی صاحب کی طرف سے بھی آ گیا تو ان پر دشمن علی کیسے ثابت ہونا کیسے ثابت کیا جائے گا. یہ اہم بات ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عقیل غروی صاحب سے بھی یہ پوچھا جانا چاہیے کہ امر القیس اور دیبل خزائی یہ بہت بڑے کلاسیک کی نام ہے عرب دنیا کے, اور عرب دنیا میں بہت بڑے شعراء میں شمار ہوتا ہے ان کا. تو میرا خیال ہے یہ تعلی کچھ شاید مطلب لگا تو دی گئی ہے سوشل میڈیا پہ, لیکن شاید سنجیدہ حلقوں میں یہ پذیرائی بھی نہیں ملے گی, اور اس پہ خاصی ڈیبیٹ ہوگی. اور پھر ڈیبیٹ کا جواب وہ اکثر وہاں سے گالیوں کی بوچھاڑ کی صورت میں آتا ہے. تو یار اتنی گندی باتیں میں نہیں افورڈ کر سکتا, کچھ اور بات کریں. نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے. مطلب یہ تو دیکھیں, گندگی ہو تو اس کے آخری حد تک جانے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں ان کے پاس حدود اور قیود کا تو پابند تو نہیں ہوتا ہے. شاعر تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. شاعر تو وہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار, تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اب فضل کے زلفیں ہیں, زلفوں پہ میں کوئی بھی گندی بات کہہ سکتا ہوں, یہ میری امیجنیشن پہ, تو یہ میرا مسئلہ ہے. بالکل کوئی شک نہیں. ہاں, بال ان کے ہیں, مسئلہ میرا ہے. تو فضل صاحب, اب یورپ میں آپ گھومیں
تو زلفیں لہراتے ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپ میں بھی ہماری طرح لوگ یہ حلیے ولیے بنا کے بڑے انجوائے کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ہے کچھ؟ ہاں یہ تو ہر جگہ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ایک چیز آپ جب کچھ نہیں کرتے ہیں نا تو آپ اپنے حلیے کے ساتھ کر سکتے ہیں. میرا دیکھیں جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ 10 سال کے لڑکے کا ہے یہ. بس میں جوان فیل کرتا ہوں. اچھا نہیں، ایک چیز جو میں وہاں کی تہذیب سے مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ میں کیونکہ ریلیٹ نہیں کر پاتا. مجھے یورپ کا ناول کم سمجھ میں آتا ہے، مجھے یورپ کا فلم کا جو پلاٹ ہے وہ کم سمجھ میں آتا ہے. مثلا جب یہاں ATM مشینز نہیں تھیں وہاں لوگ استعمال کر رہے تھے اور ہم نے بالکل نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو میں نے ایک فلم میں دیکھا ایک خاتون جاتی ہے اور وہ مجھے لگا کہ وہ کوئی سائنس فکشن کی اگلی زمانے کی بات ہے، شاید ایسا ہونا ابھی ممکن نہیں ہوا. اچھا پھر آپ ایک ان کی فلم ہے لوسی، وہ آپ دیکھیں اگر اس میں وہ انسانی ذہن جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی جب وہ زیادہ یوز کرتا ہے تو وہ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا، اور وہ ایک بڑی مزیدار سی ہے لیکن آپ ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو میں اس بات کو بھی آج تک نہیں سمجھ پایا جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں لوگ حلیہ تو بہت مختلف بناتے ہیں اور انسان حلیہ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ اس کو ویسا دیکھیں جیسا وہ نظر آنا چاہتا ہے، مگر وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا رواج نہیں ہے اور اس کو بہت برا منایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک مخصوص لباس پہن کے یا کچھ بھی پہن کے جا رہے ہیں یا کچھ نہیں بھی پہن کے جا رہے ہیں تو میں ایک متوجہ نظر سے بھی آپ کو دیکھوں تو یہ وہاں کے آداب کے خلاف بالکل ڈفرینس ہے. میں آپ بتاؤں ایک دفعہ کسی ایئرپورٹ پہ ہمارے یہاں جو کوئی بچہ گزرتا تو شفقت سے ہم ہاتھ رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کہاں جا رہا، چھوٹا بچہ ہو. ایک ایئرپورٹ پہ جناب میں گزرا تو ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی. تو میں نے جاتے ہوئے بس ہمارا ایک سینس ہوتا ہے وہ دیکھ کے میں نے کہا یوں کیا تو خاتون نے مجھے سنایا who the hell are you, look at my child, who are you. مطلب دیکھیں ڈفرینس ہے نا، پرسپیکٹیو کا ڈفرینس ہے. حالانکہ میں کوئی میری گندی نیت یا اس طرح کا ہمارے یہاں نہیں ہوتا، باتیں گندی ہو سکتی ہیں، نیتیں نہیں. رسوائی کے سارے واقعات ہی سنائیے جو ایئرپورٹ پہ آپ کے ساتھ ہوا. بڑے بڑے رسوائی کے سر. یہ اسلام آباد میں جب ہم نئے نئے آئے تو ہم ایک پیزا کی اس وقت کی مشہور دکان میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر بھی اس طرح کی بے ہنگم اونچی کرسیاں ہوتی ہیں اسٹول ٹائپ. تو وہ ایک بچہ گرنے لگا تو میں نے اپنے دیہاتی پن کے تحت بے اختیار اس کو مطلب گرنے سے بچانے کے لیے پکڑنا چاہا. اس وقت یعنی اس کریٹیکل سچویشن میں بھی وہ خاتون نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا نہیں یو آر ناٹ الاؤڈ، کہ مطلب بچہ اگر گر جاتا تو اس کو اچھی خاصی چوٹ آتی. تو میں بہت حیران ہوا اور میں بہت دن مجھے لگے اس کو سمجھنے میں. اچھا یہ کسی حد تک جسٹیفائڈ بھی ہے جب وہ پیڈوفیلیا وغیرہ کے مریض اس ملک میں بھی ظاہر ہے کئی واقعات یہاں چھپا کے کرتے ہیں، وہاں اوپن تھوڑا ہوتا ہے. کنفیشن کا کلچر نہیں نا. دیکھیں ایک کلچر ہوتا ہے چھپانے کا، ایک ہوتا ہے کنفیشن کا. کنفیشن کا ایک ریلیجیس ویلیو بھی ہے ویسٹرن اس میں. بہرحال یہ کہ ہم یہاں چھپانے کی ریلیجیس ویلیو ہے، یہاں یہ ہے کہ آپ برائی کرتے ہیں اس کو عام نہ کریں. چھپائے گند کودری چھپائے لیکن کریں ضرور. لیکن یہ سلسلہ جو ہے ابھی اگر آپ دیکھیں نا ینگ جنریشن میں یہاں پہ بھی تو اس کو بچے نہیں پسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کو بغیر اجازت کے پوچھ کے. نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ جو کانسنٹ کا، اور دوسرے جو ہے وہ جب تک وہ آپ جانتے نہیں ہیں کسی کو پہچانتے نہیں ہیں تو نہیں کرنا چاہیے ہمارے یہاں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھنا بہت سارے ہیلتھ ایشوز بھی ساتھ آ گئے جیسے کووڈ کی وجہ سے بڑے معاملات ہم کانشیس ہو گئے. لیکن یار یہ دیکھیں ایک زمانے میں بچوں کے ساتھ شفقت جو ہے نا ہمارے کلچر میں اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہوتا تھا. مطلب جو اب ہوتا ہے نا، اب ہوتا ہے تو پیرنٹس بھی الرٹ ہوتے ہیں، تو لوگ الرٹ ہوتے ہیں. اب وہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں. اچھا ہوتا تب بھی تھا بچوں کے ساتھ جو سوڈومی کے واقعات ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آج سے 50 سال پہلے نہیں ہوتے تھے، ہوتے تھے لیکن ان کو کلچرل اس میں دبا دیا جاتا تھا یا پھر اس پہ بہت ہنگامہ. تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے آپ بچے کی تربیت کریں کہ آپ کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ میں فرق پتہ چلنا چاہیے، اور کوئی آپ کو اجنبی یا ایون آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ٹچ دے جو آپ کو برا فیل ہو تو آپ پیرنٹس سے ڈسکس کریں. تو یہ ایک میرا خیال ہے جو بین الاقوامی رجحانات سے ہمارا معاشرہ چیزیں سیکھ رہا ہے ان میں سے سب سے بہتر چیز یہ سر سیکس ایجوکیشن جو بنیادی چیز ہے. ہمارے نصاب میں کہیں جا کے بایولوجی آ جاتی ہے، ہمارے 9th میٹرک میں جا کے پہلے زمانے میں آتی تھی، اب تو میرے خیال میں کچھ ماڈرنائز ہوا ہے.
تو ہمیں تو اس کو ایک بہت ہی پراسرار چیز کے طور پہ، مسٹری کے طور پہ ہم دیکھتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا. تو اٹ از نو لانگر اے مسٹری. میرا خیال ہے اب تو نہیں ہے ابھی تو. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ سب سے زیادہ پون دیکھتے ہیں دنیا میں، چند ممالک میں جہاں لوگ دیکھتے ہیں. اچھا، یہ کوئی آپ کے خیال میں یہ کوئی غیر صحت مندانہ رجحان ہے پونس دیکھنا؟ یہ آپ جو آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اپنی مثال لوگوں کی پرسنل ایک وہ ہے. اب وہ تو اچھا ہم سب کی نظر سے گزرتے ہیں نا. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مطلب نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر لوگ ایکسیل کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی پریشانی، پرابلم یہ ہے نا سر، پھر وہی بات ہے کہ اب اس بات پہ کوئی تماشا نہ کھڑا ہو جائے. نہیں صحیح بات ہے. ابھی یہ مسٹری ہے نا، جب آپ اس کو ایک مسٹری اور پراسرار چیز بنائیں گے تو اس کو دیکھنے کی چاہت تو تجسس تو ہوگی. نہیں تو کیا آپ کے خیال میں پینافلیکسز لگا دیے جانے چاہیے کہ یہ مسٹری نہ رہے؟ نہیں، سیگریگیشن فلیکس تو لگے ہوئے ہیں نا ہر جگہ، دیواروں پہ لکھی ہوئی ہیں. جو اور اس میں ہمیشہ ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا علاج ہر جگہ ہے، ہر دیوار پر نظر آئے گا. تو ہمارے یہاں کہتے عورت کمزور ہے، تو مرد بڑا کمزور ہے یار. ہر دیوار پہ جو ہے ایک مرد کی کمزوری کے لیے وہ آپ کے پاس نسخے بھی موجود ہیں. تو وہ جو کمزور مرد ہے بیچارہ، جس کو بار بار ڈرایا جاتا ہے آپ بڑے کمزور ہو، وہ تو جا کے پھر ادھر تشفی کرے گا نا سر دیکھ کے. باقی تو کمزور ہے کچھ. کہتے ہیں بہت خرچہ ہو جاتا ہے، بہت مہنگا علاج ہے باپ سے. صحیح بات ہے. نہیں بات صحیح ہے. اچھا نہیں، ایک اور ویلیو ہے نا سر ہمارا. آپ جس طرف اشارہ کریں پیٹریارکل سوسائٹی کا، کہ مرد تو یہاں طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، اور آپ اس کو طنز سے اڑا رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی کمزوری کا علاج کراتا ہے. وہ تو ایک انڈیویجول بات ہے. اس سوسائٹی میں جہاں عورت کمزور ہے، اور بین الاقوامی سوسائٹی میں اب ایک نیا رجحان آ رہا ہے، ویمن ایز اے لیڈر ٹو کمبیٹ کلائمیٹ چینج. یعنی خاتون ایک لیڈر کی حیثیت میں کہ وہ کلائمیٹ چینج کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے. یہاں ہم کہاں ہیں؟ مثلاً دیہات میں ہماری خاتون یا شہر میں ہو، وہ فاسل فیول جلا رہی ہو، چاہے وہ ایندھن جلا رہی ہو درختوں کا، چاہے وہ اوپلے جلا رہی ہو، وہ کاربن ایمیشن میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور وہ اس کو اکانومائز کر سکتی ہے. وہ بچوں کو بتا سکتی ہے کہ پانی ضائع نہ کریں. وہ بچوں کو سکھا سکتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو مائکرو کلائمیٹ ہے اس میں جو رہنے والے حشرات ہیں ان کا جو رول ہے وغیرہ وغیرہ، بہت چیزیں ہیں. نہیں بالکل. دیکھو خاتون کا واقعی بہت بڑا پوٹینشیل رول ہے، مطلب پوٹینشیلی لیڈرشپ کلائمیٹ کے حوالے سے. دیکھ کلائمیٹ کا ایک ایشو یہ بھی ہے نا، یہ تو گلوبل پرسپیکٹیو ہے جس کو تو ہم ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے ایکشن سے بہتر کر سکتے ہیں. خاتون گھریلو لیول پہ کر سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں جو کر بھی رہے ہیں نا، جو کچھ کر رہے ہیں وہ خواتین ہی کر رہے ہیں. ہاں. اب گھر کے اندر جو مینجمنٹ ہے یا ایون جس طرح پروڈنٹ یوز آف ریسورسز ہے نا، وہ مردوں سے زیادہ خواتین بہتر طریقے سے کر رہی ہیں آلریڈی. مسئلہ ان اکاؤنٹڈ فار لیبر ہے نا، وہ ہاں دے آر ڈوئنگ ویری ویل. ایگزیکٹلی. تو اس کی اصل کہانی اس کی ریکگنیشن کی ہے، وہ ہر لیول پہ ہے. ناٹ اونلی آپ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ سینسٹیوٹی ہم نے خواتین تک پہنچائی؟ میرا نہیں خیال. ہمارے ہاں معاشرے میں نہیں پتہ، نہ مردوں کو نہ خواتین، کسی کو نہیں پتہ. یہ پتہ بھی ہے تو ہم مان نہیں رہے ہیں. ایک تو یہ ریزسٹنس ابھی تک ہے نا کہ ہم نہیں مان رہے ہیں، لیکن جب تک کوئی وہ کہانی نہیں آتی. اب دیکھیے ایک اہم بات، لاہور ہر گرمی میں دنیا بھر کا آلودہ ترین شہر بن جاتا ہے. جب وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو سب کو بھول جاتا ہے کہ وہ یعنی دوسرے نمبر کا آلودہ ترین شہر ہو تو لوگوں کی صحت کو کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. اس کا انڈیکس 500 سے 450 ہو جاتا ہے، مگر وہ اتنا ہی ڈیڈلیس ہوتا ہے لوگوں کو. ایبسلیوٹلی. اور یہ تو بتایا نہیں جاتا کہ اسلام آباد کتنا گندا شہر ہے اس ریفرنس سے. پورے پاکستان کا انفلکس ہے اس شہر پہ. تو میرا نہیں خیال کہ اب ہماری ہوا جو ہے نا وہ سانس لینے کے لیے، مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد نا، جیسے اب پانی کی بوتلیں بکتی ہیں، اور بچپن میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پانی بکا کرے گا، صاف ہوا بھی نا ایک کنٹینر میں بکے گی کہ 6 سانس لینے کے لیے. بہت اچھا انٹرپرینورل آئیڈیا بھی ہے. اچھے ماسک بنائیں، ہوا کے سلنڈرز بیچیں. بہت اچھا صاحب. دیکھ ہر چیز کاروبار ہے نا، کلائمیٹ بھی کاروبار ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں جو لاسٹ آپ کا جو ہوا تھا شرم الشیخ والا، ہاں اس کے بعد والا نہیں، جو دبئی میں ہوا COP28 نا، تو وہاں سارے فوسل فیول والوں نے آ کے
پورے کلائمیٹ کے ڈیبیٹ کو ہائیجیک کیا، تو یہ دنیا میں ہی چلتا ہے. اب وہ بیچارے گھریلو خاتون ہے، اس کو اکانومائز تو کرنا ہے نا، اس کو چوائسز نزلہ پھر گھریلو خاتون پہ ڈلتا ہے کہ جی وہ روک سکتی ہے اس کو، وہ فاسل فیول والے نہیں روک نہیں. سکتے. اور وہ سارا فنڈ جو ہے اڈاپٹیشن کی جتنی جو گیپ والا فنڈ ہے وہ تو سارا اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہاں ایک خاتون ہے، اس کو ہم دباؤ ڈالتے ہیں، یار آپ بس آپ ہی سب کچھ کر سکتی ہیں. اس کی پرائرٹی ہے یا نہیں ہے کلائمیٹ، مطلب میں کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا بیسک ایشو ہے یا نہیں، یہ تو بنیادی سوال ہے نا. کیوں ہے؟ مطلب جس کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں، جس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے ہوں، تو وہ تو کلائمیٹ بیکمس اے سیکنڈری ایشو. صاحب آپ ابھی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہاں انرولڈ ہیں ایک یورپ کے ایک ملک میں، پرتگال میں شاید. کچھ بتائیں یار کہ وہاں کے درختوں کا رنگ کیا سرخ ہوتا ہے اور وہاں کی گوریوں کا رنگ کیا کاسنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا فرق؟ میں نے جو ایک چیز یونیورسٹیز میں دیکھا نا، وہ یورپ کی یونیورسٹیز میں وہ اس بات پہ ابھی کافی کانشیس ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو جس طرح کا ڈیولپ انہوں نے کیا اور یا ابھی چائنا کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے، تو اس سے وہ زیادہ خوفزدہ ہیں. اچھا. کہ یہ طریقہ غلط ہے. پھر سوال یہی بنتا ہے کہ وہ بھی تو آپ کو جیسا آپ نے کیا تھا انہوں نے بھی کیا، تو بات جو ان کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غلط کیا تو ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یورپ کے بہت سارے کنٹریز میں ابھی تو ڈی گروتھ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نگیٹو گروتھ ہونی چاہیے. پاپولیشن کیا اور پاپولیشن بھی ڈی گروتھ میں ہی آلریڈی، اور اوور آل اکنامک گروتھ جو ہے اس میں ڈی گروتھ ہونی چاہیے. یہ تو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے نا کہ انسان ترقی کی دوڑ میں جو اتنا بھاگا ہے اس نے کیا پایا ہے. اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، ماڈل کا بھی تو مسئلہ ہے نا. یہ جو ماڈل کا مسئلہ ہے ابھی جو بنگلہ دیش میں ہوا، اگرچہ بنگلہ دیش جو ہے ساؤتھ ایشیا میں گروتھ کے حساب سے سب سے آگے ہے اس وقت، 7% سے اوپر گروتھ ہے، انڈیا سے بھی وہ، لیکن لوگوں کو اس میں سے حصہ نہیں مل رہا تھا. پرابلم ہے گروتھ ورٹیکل ہے، ہورزنٹل نہیں ہے. یعنی لوگوں کی پارٹیسپیشن اکانومی میں نہیں ہوگی تو ٹرمز میں بات کرتے ہیں نا، یہ آڈینس کو نہیں سمجھ آتی. اب ورٹیکل گروتھ اور اس کو ہم ہارزنٹل گروتھ سادہ کرتے ہیں. سادہ یہ ہے کہ آپ اکانومی میں نمو ہے، اچھا بڑھ رہی ہے یہ پھر اور بھی نہیں آیا. آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں چند لوگوں کو مل رہا ہے، معیشت جو ہے نا، معیشت چند لوگوں میں مرتکز ہے، چند لوگوں کو مل رہا ہے، اور اس کے ثمرات جو ہیں، جو اس کے اچھے اثرات ہیں وہ نیچے نہیں آ رہے لوگوں میں. تو لوگ محرومی کا شکار ہیں. آسان الفاظ میں بہت کم کے پاس بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ کے پاس کچھ بھی نہیں. اور وہ سڑکوں پہ چیخ رہے ہیں نا، مارکس سے لے کے اب تک لوگ چیخ رہے ہیں. تو یہ جس کے پاس زیادہ ہے نا، اس کے پاس کوئی ایسی ایبلٹی تو ہے کہ وہ زیادہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ورنہ آپ اور میں رکھ کے بیٹھ جائیں، سادی صاحب رکھ کے بیٹھ جائیں، ایبلٹی ہے نا. آپ پاکستان میں دیکھیں یار یہاں نہیں، آپ انٹرنیشنلی دیکھ آپ کوئی خلاف بات کریں تو پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ مجھے تو یہ جو انٹرنیشنل کنسپیریسی تھیوریز ہے نا کہ ایلومیناٹیز ہوتے ہیں جی، اور وہ دنیا کو ایسے شیطانی طریقے سے چلاتے ہیں، مجھے اب ان پہ یقین آنا شروع ہو گیا. یار دیکھیے، مجھے تو مکمل یقین ہے. دنیا بھر کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ کہیں سے تو ہینڈل ہو رہی ہیں. دنیا بھر کا جو کیپٹلسٹ نظام ہے وہ کہیں سے تو مینج ہو رہا ہے نا. نہیں ایلومیناٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن نامعلوم افراد تو ضرور ہیں. اچھا نہیں، ہم چلیں، معلوم بھی ہے، معلوم نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا پوری دنیا میں ہم کیسے ٹریپ میں ہیں. مجھے اتنی شرم آتی ہے اب کیسے ٹریپ میں ہیں کہ پوری دنیا میں ایک محبوس علاقے پر پوری دنیا کا اسلحہ آزمایا جا رہا ہے نہتے لوگوں پر. ٹھیک ہے، اچھا اس پہ عامر حسین صاحب بات نہیں کرتے کیونکہ ان کا لبرلزم جو ہے نا متاثر ہوتا ہے. بھائی وہ بلیورز لوگ ہیں، ٹھیک ہے. وقار شیرازی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار مذہبی آدمی وہ بھی ہیں اور میں بھی بلیور آدمی ہوں، تو میں تھوڑا سا شدت پسند نظر آؤں گا. اور میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ اس طرح کے بہت سارے ادھر ہو رہے ہیں، میں اس کے بارے میں نہیں بات نہیں کرتا. تو ان کے بعد تو ہر آدمی کے پاس ایک جواز ہے، تو ایک جواز یعنی بنا کوئی ایک ایسا رجحان کریٹ کرنے والا گروپ ہے جس نے پوری دنیا کے لوگوں کا رجحان باوجود بہت واضح مظلومیت کے فلسطینیوں سے ہٹا دیا ہے، اور اب کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں سر، کہانی بکتی ہے کہتے ہیں. کہانی بنانے والا جو کہانی بنانے والا ہوتا نا، کہانی کار کیا کہتے ہیں اردو میں، کہانی ساز، کہانی کار، تو وہ کہانی اتنی مضبوطی سے بنتا ہے، اس کے تمام وہ چھوٹے چھوٹے وہ بنا کے نیریٹیوز بنا کے، تو اس کہانی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اس سے بھی بڑی مضبوط کہانی چاہیے. وہ ہم کہانی نہیں دے پا رہے. مسئلہ یہ ہے ایلومیناٹی شاید ہو نہ ہو، لیکن دنیا میں دیکھیں آپ کی دنیا کے پورے میڈیا پہ جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں، جس کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ ہے،
وہ تو کہانی بیچتے ہیں نا. مثلاً اب آپ یہ ساری دیکھیے کہانی. امریکہ ایک دنیا کا طاقتور ملک اور تنزیہ طور پہ اسے انسانی حقوق کا چیمپئن بھی کہا، یعنی تنزیہ طور پہ تنزیہ طور پہ ہی کہا جی جاتا جی ہے. بالکل. اچھا ہمارے ہاں تو تنزیہ ہی کہا جاتا ہے. ہاں. اب وہ ملک جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہونے کا کلیم کرتا ہے، اس ملک کو تمام تر اس کی یعنی اندرونی لابیز مجبور کر رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے، اور وہ مؤثر لابیز ہیں، اور وہ یعنی کھل کے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے. آپ بی بی سی، CNN، فاکس پہ دیکھیں، ہاں آپ کو ایک ہی کہانی نظر آئے گی. آپ اس کی مخالفت کر نہیں سکتے ہیں. یورپ میں جو مخالفت کرتا، امریکہ میں ان کو کالجوں سے، یونیورسٹی سے نکالا گیا ہے. ہاں جی جی جی. جبر اچھا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جبر یار، یہ پاکستانی لبرل کو کیوں نہیں شرم آتی کہ وہ کیوں گھبراتا ہے اس پہ بات کرتے ہوئے؟ سر پاکستان میں جس طرح اور ہماری جو اور پرتے ہیں نا شناخت کی، اسی طرح لبرلزم بھی ہمارے امپورٹڈ ہے. ہم تو امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے نا، چاہے ویلیوز ہوں. اچھا اسی لیے لنڈا لبرلز کی ٹرم بھی یہاں پہ ہے. ہاں اس لیے پرانا ہو کے آتا ہے نا، پرانا ہو کے آتا ہے یہاں پہ آ کے پھر وہ کچھ اور ہی اور دوسرا یہ کہ ہمارا کوئی آرگینک لنک، آپ اس اردو میں کیا کہیں گے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی قدرتی ربط نہیں ہے. یعنی لبرلزم جہاں سے وہ وقوع پذیر ہوا، اور اس وقوع پذیری میں جو انسان شامل تھے ان کا تخیل اس سے جڑا ہوا تھا، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوئے. ہمارے یہاں تو آ گیا، ہم نے اڈاپٹ کر لیا، ہمیں پتہ نہیں اس کا ارتقاء پذیر کیسے ہوا. ہم نے اپنے ہیبٹس، بیہیویئر اس طرح ہمارے ڈیولپ نہیں ہوئے، تو ہم نے کہا یار ایک یہ ہمارے ایک سپر مارکیٹ ہے، ایک پروڈکٹ اٹھاؤ اس کو اڈاپٹ کر لو، پھینک دو. اچھا میں تنزیہ بات کر رہا ہوں، کیا ایک لبرل کی صرف یہی قیمت ہے کہ وہ صرف اس لیبل سے بچنے کے لیے کہ اسے مذہبی نہ کہا جائے یا مذہبیوں کا حامی نہ کہا جائے، وہ بہت پسے ہوئے اور واضح طور پہ مظلوم طبقے کی حمایت کرنے سے باز ہے؟ یار یہ کتنی عجیب بات ہے. سر جس بیسس کی بات ہے نا، دیکھیں بات یہ کہ کچھ لوگ واقعی لبرل ہیں، جینونلی وہ سمجھتے ہیں، وہ آزاد خیالی رکھتے ہیں. مطلب کچھ لوگ ڈرتے ہیں. اسپیسز کا بھی ایشو ہے نا، اگر آپ زیادہ بول بھی نہیں سکتے. بہرحال یہ بات تو ہے کہ ہمارے یہاں کا لبرل جو ہے وہ کوئی ریزسٹنس پیدا نہیں کر سکا، کوئی مزاحمت کار لبرل نہیں ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں ہم اور آپ بیٹھ کے کبھی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ڈر لگتا ہے یار ہم یہ بات کریں تو ہمارا، یا ہم کام کرتے جن اداروں سے ہمارا ربط ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف تو ہے نا پیچھے، خوف کے ساتھ ہم جی رہے ہیں نا سر. جبر تو ہے، اور جبر سے روٹیاں تو سب گلاں کھوٹیاں. ہاں جی. تو اب گندی باتیں تو اپنے بند کر دیا، سیریس ہو گئے نا. نہیں اب کیا یار، مطلب ظاہر ہے گندی باتوں میں نہیں. اچھا چلیں آخری نہیں تو ایک بات یہ بھی ہے نا، یہ کرٹک ہر وقت آتا ہے کہ لبرلز جو ہے اس طرح کی چیزوں پہ بات نہیں کرتے ہیں. تو کون بات کرتا ہے ویسے؟ کوئی ایکچولی کوئی ریزسٹنس ہے ایسا جو اسلامک کنٹریز سے آ رہا ہے، جو نان لبرل ہیں وہ بھی تو کچھ نہیں کر رہے. درست ہے. اسلامی ممالک کے تمام لوگ اپنے ممالک کی حکومتوں پر یہ اخلاقی، سماجی، سیاسی اور عوامی دباؤ ڈالنے میں ناکام رہے کہ آپ کو فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے. نتیجتاً یہی ہوا جو ہو رہا ہے. اور پھر ہمارے اندر جو وہ ڈیوائیڈ ہے، ابھی جیسے ایران میں جو واقعہ ہوا، اور اس سے کچھ لوگ یہ ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے صدر بھی شاید ایسے ہی کسی واقعے میں نشانہ بنائے گئے تھے، جس کا ایران کی مجبوری تھی بقول لوگوں کے کہ وہ اظہار نہ کرے کہ سربراہ ریاست ہمارا مارا گیا اور ہم ریئیکٹ نہیں کر رہے. اور ایک اور جو نا وقار صاحب، ایک اور سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک اور بات جو ہے یہاں پہ جتنے بھی موومنٹس ہیں نا وہ بیسیکلی ہسٹوریکلی انجینئرڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس پہ لوگوں کا وہ اس طرح کا اعتماد بھی نہیں تھا. فار ایگزامپل لاسٹ اسلام آباد میں فلسطین کے لیے گرو نے وہ کیا ہوا تھا، تو اس کے لیے دوسرے لوگ تو نہیں سپورٹ کر رہے تھے. اچھا تو کیا وہ پتہ نہیں آپ کس گرو کی بات کر رہے ہیں، اس نے کیا کیا ہوا تھا اسلام آباد کے لیے. ہاں میں ایک تک تو میں پہنچا ہوں. ایک تو یہ کہ مذہبی طبقات کے اندر یہاں بہت نظریاتی تقسیم ہے، مگر جب بھی اب ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر یا بیرومیٹر نہیں ہے کہ ہم اس مذہبی ملغوبے کے اندر ڈالیں اور یہ جانچ لیں کہ یہ کتنا خالص ہے اور کتنا اس میں کوئی دو نمبری شامل ہے، یعنی ان کی انٹینشن میں کہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ خالصتاً ہے یا نہیں ہے، کوئی اس میں کنسپریسی ہے. مگر جب بھی ایسی کوشش ہوتی ہے نا تو مخالفت شروع ہو جاتی ہے.
دانشوروں کی جانب سے، لبرلز کی جانب سے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ طریقہ ٹھیک. یار ہم صحیح طریقہ ڈھونڈتے رہیں گے، وہ تو بیچارے ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں. ہاں نہیں، ہم طریقہ کار ڈھونڈتے دیکھیں یہی بات ہے. اس لیے گندی باتیں بہت ضروری ہیں. ہاں کہ طریقہ کار سے پہلے واضح طور پہ بات ہونی چاہیے، اور گندی بات اوپنلی ہونی چاہیے. یہ جو سب گند ہے، یہ سب برائی ہے، اس کو ہم چھپاتے کیوں؟ اوپنلی بات کریں. ہمارے اندر تڑ نہیں ہے، ہم کوئی چیز کرنا نہیں چاہتے. اخلاقی جرات تو ہماری ختم اچھا، ہے. اخلاقی جرات بھی نہیں ہے. اور یہ آخری بات، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے، اور آپ کو ہم سب کو، کہ میری بات جو ہے وہ آخری بات ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ لگتا ہے، اور میری بات سے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. اسی بات کی بنیاد پہ شاید وہ بات بھی کہی گئی کہ امر القیس اور الخزائی اگر مل کے بھی کہیں تو وہ ایسی ایک. ہاں جی بالکل. تو وہ آخری بات یہ ہے کہ وہ آخری بات کیا تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی. آپ کچھ کہہ رہے تھے. وہ بھی انا پرست تھے، ہم بھی انا پرست. پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے. وہ آخری بات یہ کہ ابھی آپ دیکھیں پروگرام سے پہلے ہم نے کوئی اسکرپٹ نہیں ڈیسائیڈ کیا، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہلکی پھلکی باتیں کریں گے. پھر ہمیں پروگرام کے دوران ہی اندازہ ہوا کہ ہم کچھ سینسٹیو ایریاز کی طرف، کچھ سوشل ٹیبوز کی طرف، ایسے ایشوز کی طرف جن پہ ہمارا معاشرہ بات کرنا اور سننا نہیں چاہتا، ہم اس طرف جا رہے ہیں. یعنی ہم گندی باتیں ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ گندی باتوں پر بھی شاید کچھ لوگوں کو اعتراض ہو کہ یہ لفظ ہی کیوں استعمال کیا. تو ہم بتانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب تک، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں باتوں کے اوپر پردہ داری کے چادریں ڈالتی رہیں گی اور ہم فورمز پہ کھل کے باتیں کرنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ہم اندرونی، ذاتی، انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی کسی معاملے پر نہ کوئی بات سمجھ پائیں گے اور نہ کوئی ایکشن لے پائیں گے. بزم ادب جو ہوتا تھا ایک زمانے میں، تو وہ جو ذوق ہے، شوق ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. یہ بھی ایک بڑی گندی بات ہے. تو آپ کے نظر میں، مطلب آپ ایک اچھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، باتیں تو گندی کرتے باتیں گندی کرتے نہیں، انسان سلجھے ہوئے ہیں. یہ سب سے گندی بات ہے. تو کوئی شعر ویر سنائے، کوئی ادب کی بات کریں سر، کچھ ادب کی بھی بات ہو نا. مطلب یہ تو اچھا، اب تو کیونکہ ادیب بھی بہت گندی باتیں کرنے لگے. وہ ادیب جنہوں نے اس معاشرے کو حقیقی گندی باتوں سے بچانا تھا، ان کو واضح کرنا تھا، وہ آپس میں بہت مغلظات بکنے لگے ہیں. اور وہ مغلظات گالم گلوچ کی صورت میں بھی ہیں، وہ مغلظات کرافٹ سے ہٹ کے، یعنی ادب کی تخلیق سے ہٹ کے، اور ایک دوسرے کی لابیز اور چشمک وغیرہ، یہ بھی خیر خاصے عرصے سے چل رہا ہے. تو ابرپٹلی شعر و سخن تو اب مجھے پتہ نہیں، اب میں وہ سناؤں تو اب کے بوئے گل، غالب کا ایک شعر ہے، بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. تو اسی طرح اب ذہن میں آتے گئے تو ساتھ ساتھ سناتا جاؤں. سنائیں. ابھی کچھ اور بات کرتے ہیں نا، پھر ابھی ذہن میں کچھ اور آئے تو سناتے ہیں. نہیں، ویسے بات یہ ویسے جو ہمارا جو وہ ہے نا طرز عمل ہے شاعری کی طرف یا اوور آل ادب کی طرف دیکھنے کا، وہ بھی بدل گیا نا. جیسا آپ نے کہا، ایک عجیب سی بے چینی ہے، عجیب سی کشمکش ہے جو شعراء ہیں یا جو ادبی حلقوں ہیں ان کے اندر. تو اس نے ہمارے اپنی جو امیجنیشن ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اس کو بھی بڑا متاثر کیا ہے. ابھی آپ نے غالب کا ایک شعر سنایا، پھر آپ اٹک گئے. حالانکہ یہ گندی بات ابھی شروع ہوئی تھی. غالب نے جتنے جو گندی شاعری کی ہے، اس نے معاشرے کا ایک نچوڑ بھی دیا نا. اور ہم جو ہے ابھی اس، یعنی غالب کے مرنے کے کہیں 100 سال بعد بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ غالب ہمارے ریلیونٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے بعد کچھ پیدا نہیں کیا. اچھا، اس میں بھی دو رائے ہے نا. کیا آپ گزشتگان کو ارریلیونٹ کرتے جائیں تو آپ پروگریس کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. کچھ لبرلز تو یہ سمجھتے ہیں. ہاں، کچھ لبرلز یہ لبرلز تو کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ تو جب ظاہر ہے آپ کی سوچ پر کوئی پہرا اور کوئی قدغن نہیں ہے. تو یہ تو ڈیفینیشن ہے. ہاں، یہی تو ڈیفینیشن ہے. تو اس پہ برا منائیں گے ابھی کچھ لبرلز کہ وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں رکا نہیں. بہت سارے، ابھی جیسے آپ گفتگو کر رہے تھے تو انیس، جو ادروائز میر انیس مرثیے میں مشہور ہیں، ان کی غزل مجھے یاد آ رہی تھی. اور وہ ہے کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، واہ، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. کیا بات.
یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کا سناٹا، واہ، مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو، مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو۔ کیا بات. تو اب یہ دو اشعار میں ہی انیس کی زبان اور اس کی نکھری ہوئی باتیں، اور وہ دیکھ لیں آج کے دور میں بھی ریلیونٹ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جدید غزل ہو، ابھی کے کسی شاعر کے لب و لہجے کی بات ہو. اختر کا ایک شعر یاد آ گیا، گلوں کے نقش سرے آب دیکھنے کے لیے، واہ، ملی تھی آنکھیں مجھے خواب دیکھنے کے لیے، کیا بات. واہ، میں خود اتر گیا پانی میں آخری حد تک، لہکتی جھیل کا مہتاب دیکھنے کے لیے. کیا بات ہے. واہ، بہت خوب. میں گندگی جانتا کی ہوں انتہا کہ ہے. محفل میں لوگ آتے ہیں میرے تنے ہوئے اعصاب دیکھنے کے لیے. اعصاب نا بہترین ہے. شعر تو آپ کہتے جائیے. تو سر یہ دیکھیں ہمارا ذہن ہمیشہ کسی اور طرف مائل ہوتا ہے. جب آپ تنے ہوئے کی بات کریں تو میرا ذہن کہیں اور چلا گیا. بہرحال اچھی بات ہے. دیکھ ہمارے امیجنیشن میں بھی ایک نزاکت آنی چاہیے. اگر حسین صاحب ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام نہ کرتے تو سانڈے کا تیل بیچتے ہے نا. سر بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. اتنے ویوز آتا ہے کریں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی کام کی. اب تو میں مجبور ہوں، بیچ بھی نہیں سکتا. وائٹ کچھ کالر ادیب بھی آج کل یہی کر رہے ہیں. وہ لفظی طور پر جو مغلظات اور جو گالم گلوچ کے سلسلے ہیں وہ سانڈے کا تیل ہی بیچ رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کسی کا تقریباً. نام لینا کوئی بات نہیں، اب وہ نام لوں گا تو پھر اس مغلظات کی جو بحر رواں ہے اس نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ہے. لیکن دیکھیں ہمیشہ جو گندی باتیں ہیں نا اس کو ہم نے اتنا چھپا کے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے کہ واقعی گندی لگتی ہیں، لیکن اچھی باتیں ہوتی ہیں. آپ بھی کچھ شعر سنائیے. آپ نہیں مجھے تو شعر اب سنائے کوئی. نہیں، مجھے شعر یاد نہیں رہتا. کیا سنائے کچھ. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کوئی انقلابی شعر و شاعری کی بھی گنجائش ہے؟ اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کی شاعری کی گنجائش ہے، لیکن شاعری میں خود جو کلاسیکی ہمارا وہ ہے اس میں کرافٹ کو خاصا حاصل ہے. کرافٹ خوبصورت ہونا چاہیے. مثلا میں داغ کو بہت اچھا اور خوبصورت شاعر سمجھتا ہوں. یہ ہمارے ہاں بعد میں روس کے انقلاب کے تحت یہ رجحان آیا کہ شاعری اگر بلند آہنگ اور انقلابی اور وہ نہیں ہے تو اب کچھ شعراء کی شاعری ایسی ہے اس میں سے آپ یہ نکال لیں تو پیچھے ان کی شاعری دھڑام کر کے گر جاتی ہے. دیکھیں شاعری میں انقلابی قصد کرتا ہوں یہاں سے جو کہیں جانے کا، یہ شعر دیکھیے گا. واہ واہ. اب یہ اس میں صرف کرافٹ ہے. ٹھیک ہے. قصد کرتا ہوں یہاں سے جو کہیں جانے کا، دل یہ کہتا ہے تو جا، میں تو نہیں جانے کا. اس کی جو کرافٹ دیکھیں نا، کمپوزیشن آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں. میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ موسیقی پہلے شاید انقلابی اسپرٹ ہو لیکن موسیقیت اس کی جو نا اس میں ہونی چاہیے. لفظوں کی جو استعمال ہے نا وہ اس میں میرے خیال میں فیض احمد فیض کو یہ مقام فیض صاحب حاصل ہے. دوسرے اس پہ ہے، وہ انقلاب کی انہوں نے زیادہ وہ لی. لیکن میں سمجھتا ہوں داغ اس طرح کے جیسے اور بھی بہت سارے شعراء کرام ہیں. ابھی ایک نام میرے ذہن میں تھا، عثمان قاضی صاحب کے پسندیدہ شاعر ہیں سراج الدین ظفر. بہت بہت خوبصورت، بہت عمدہ شاعر. ایسی گندھی ہوئی اور ایسی رچی ہوئی اور ایسی پیچیدہ اور خوبصورت بیک وقت بات کرنا کہ آپ اس کے سحر میں ابھی کوئی شعر یاد آتا تو وہ بھی سناتا ہوں. مجھے سر فیض احمد فیض کا یاد، حالانکہ اس میں تھوڑی موسیقیت بھی میرے خیال میں ہے. اور فیض کیا موسیقیت تو ظاہر ہے. ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. اچھا، نرگسیت کے مارے ہوئے سب لوگوں کے پاس بشمول میرے اپنے اور عامر حسین صاحب کے آخر میں یہی شعر بچتا ہے. ہم سہل طلب اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں. سر شاعر کا تھوڑا آپ اس کو تھوڑا سا تو ایڈوانٹیج دینا، تھوڑا سا لبرٹی دے دینا کہ بیچارہ اپنا بھی کچھ سنائے نا. تو فیض احمد فیض کا بھی تو ایک شاعروں میں جتنی بھی انقلابیت ہو، سپرٹ ہو، لیکن وہ اپنا ایک فیض کا ایک شعر سنیے، وہ چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا، واہ، اور رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا. واہ، کیا بات. تو زیبائی کا چاند کیسا خوبصورت ہے. چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا،
رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی شب کا. تنہائی کا. اب اس میں موسیقیت دیکھیے کیسی رواں اور کیسی خوبصورت. اور گندی باتیں بھی ہیں اس میں. ہاں وہ تو اب جو وہ تو اب نکالنا چاہے کہیں سے بھی نکال لیں پھر گے. تناؤ کی طرف. اس پہ نا پیروڈیز ہونی چاہیے کسی پروگرام میں, ہم ضرور کریں گے. اب اصل میں مقام ایسا ہے نا شاعر کا, مقام فیض کوئی راہ میں چچائی چچائی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو صوبہ تو دار. سوئے دار چلے. تو اب یہ ویسی باتیں کرنا چاہتے ہیں, ان کو ادیب بھی جو ہے سوئے دار لے کے جائیں اور کو مذہبی یار حلقے سے بھی. نکلے مطلب COUP والا کو. یہ دار پہ جانا اب پکا جا رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, دیکھیے لیکن یہی مراد تھی ان کی. یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت یہ ذہنوں میں سوار ہوتا ہے کہ اس طرح بھی کچھ کہیں دیکھیں ادھر سے جوڑ کے کوئے یار سے نکلے تو صوبہ دار چلے. اچھا یہ کیا وجہ ہے, ہم ہر چیز پتہ نہیں یہ کوئی سپریشن ہے یا ہم نے خود طاری کر لیا ہے کہ بالکل ویلڈ بات کر رہے ہیں, ہر چیز ہم وہاں جا کے آخری تان وہاں کیوں ٹوٹتی ہے ہماری. سر ہمارے آخر نجات دہندہ وہی ہے نا, پہلے بھی وہی ہے. ہم شروع میں بات نہیں کر رہے تھے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا یہاں پہ لوگ خوش کیوں ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی شاید ہم اس طرح سے کچھ کر لیں. نہیں یہ وجہ نہیں, یہ وجہ نہیں, یہ بڑی سادہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان مخالف حکومت گئی اور اب جو حلقے آئے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اچھے جیسچرز کا اظہار کیا, رضاکار تحریک کے لیے انہوں نے اچھے نعرے لگائے, پاکستان کا پرچم لہرایا. تو یار میں بحیثیت پاکستانی کیوں خوش نہ ہوں؟ چند ہی تو چیزیں ہیں میرے پاس خوش ہونے کے لیے. اب دنیا کے چند ہی تو ممالک رہ گئے ہیں جو اب ہمارا نام جہاں کے لوگ ساؤتھ ایشیا کے 15 سالوں تک آپ کو یاد نہیں رہا. ساؤتھ ایشیا یہ والی بات کاٹ دینا, یہ ہم اس میں نہیں. 15 سال نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ری یونین ہونا نہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پر امن بقائے باہمی سے سب مل جل کے رہیں. آپ یہ گندی گندی باتیں جو ہے کہیں اور جا کے نہیں, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ری یونین کی بات, یہ بھی انقلابی آپ بات کیوں ہے. سمجھ, میں نے وہی کہا نا, ہماری تان وہیں جا کے ٹوٹتی ہے. چلیں کوئی اور بات کریں, کاٹیں جی کاٹیں. نہیں تخیل کو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آج وہ آزاد ہیں. آج وہ دیکھیے اس نے طے کیا تھا کہ میں کچھ بھی بولوں گا. اپنی قوت متخیلہ کو یہ اپنے لڑکپن میں بہت استعمال کر چکے, اب ان کے تخیل کو قطع کرنا بنتا ہے. میں نے مجنوں پہ لٹکپن میں لٹکپن ہے, لڑکپن میں میں لٹکپن سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو شدید ضرورت ہے وہی جو دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی کمزوری کا باقاعدہ علاج. صحیح. دیکھیں نا یہ گندگی کہیں نہ کہیں سے نکل سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. تو سر تھا وہ. اچھا سر ہی تھا. موسیقی سنتے ہیں؟ موسیقی ہاں سنتے ہیں. اچھا تو موسیقی ہی سننا چاہیے اور سنتے ہیں ہر کوئی. کیسی سنتے ہیں؟ میں جو زیادہ مجھے پسند ہے وہ نصرت کے گانے میں سنتا ہوں. یعنی قوالی کی تھاپ جو ہے وہ ہاں آپ کو پسند تھوڑی ہے, ردم اس کا, اور وہ جو زیادہ میں وہی سنتا ہوں. باقی ہم گلگت بلتستان کی میوزک سنتے ہیں. قوالی جو ہے, اب میں نصرت فتح علی خان سمیت میں خود ان کے بہت بڑا ایڈمائرر ہوں, اور باقی تمام قوالوں سے معذرت کے ساتھ. اور اختر عثمان صاحب کہتے ہیں قوالی جو ہے وہ موسیقی کی لوز تھنکنگ ہے. تو کیونکہ کلاسیکی انگ میں ایک چیز نیم کلاسیکی یا کلاسیکی انگ سے باہر نکل کے یا کسی وقت ان تمام حدود و تان پڑھوں کی اس سے تھوڑا تھوڑا ڈیویٹ کرتی ہے. تو بہرحال یہ تو ایک علیحدہ. آپ کیا سنتے ہیں؟ میں سر مجھے موسیقی جو ہے کسی اور کی روح کی غذا لگتی ہے. اچھا, کس میں اچھے سنتا چلیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار عامر صاحب کو ایک بازوق کمپینین میسر آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ بھی سن لیتے ہیں. یہ اس کا یہی مطلب تھا. موسیقیت تو کچھ نیٹشے نے کہا تھا نا, وداؤٹ میوزک لائف از اے مسٹیک. تو میں مسٹیک کا. اچھا, نیٹشے کو تو لائف ویسے ہی مسٹیک لگی, وہ بڑی مایوسانہ گندا آدمی تھا. اچھا ہاں, نہیں ہمارے سینس میں گندا تھا, بالکل گندا تھا. ہاں ہاں ہاں, وہ سنا ہے کوئی بہت نو عمر خاتون حاملہ ہو. خواتین کے حوالے سے ان کے نظریات وہی تھے جو عمران خان کے ہیں. اچھا, تو مماثلت کافی تھی. آدمی نہ ہوا. یہ کیا بات ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام طبقات جو عمران خان قمر, یہ کیا نام ہے, خلیل قمر نام ہے اپنا. ہاں جی,
دوست جو ہے اچھا میں یہ ان سمجھتا کا ہوں- اور عمران خان کو نیٹ شیک کا ایک ہی خیال ہے خواتین کے حوالے سے، جذبات ایک ہی طرح کے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ٹرولنگ ان کو لے کے چل رہی ہے اب مزید ٹرولنگ کی ضرورت ہے؟ یہ سنجیدہ رویہ ہے؟ گندی باتیں تو ہوتی رہنی چاہیے، اچھا گندی بات، گندی باتیں ہوتی رہنی چاہیے، لیکن اس میں impact بقا کیا آئے گا اس کا ان کے اوپر؟ جیسے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت صاحب بھی بڑے ڈاؤن موڈ میں چلے گئے تو اسی میں ان کی وفات اور ہوئی۔ سر لوگ تو تماشا بناتے ہیں نا، اس کو بھی مزہ آتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کو جو سیڈسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو مزہ آتا ہے درد میں، تو قمر صاحب عادی ہو گئے، کہتے ہیں یار مزہ انجوائے کرو۔ ہاں یہ بھی ہے۔ اچھا لیکن وین ریپ بیکمس inevitable، انیویٹیبل جسٹ انجوائے اٹ۔ یار یہ بھی کاٹ دینا۔ کچھ زیادہ ہی گندی بات ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں بھی ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ بات پھر سنجیدہ اس کی طرف چل پڑی ہے۔ میں نے موسیقی کا آپ سے پوچھا تھا، موسیقی کا کوئی شغف نہیں ہے کیا؟ ہے سر، کیوں اچھا، نہیں؟ کیا میں سنتے بڑا ہیں؟ سنتا ہوں، میں غزلوں کا بڑا یار عادی ہوں، اچھا، مطلب شیدائی ہوں۔ ہمارے دوست تھے وہ اب دنیا میں نہیں رہے، جگجیت سنگھ، مطلب دوست اس لیے کہ ان کو میں سنتا تھا بہت زیادہ۔ اچھا میرے بھی ایک دوست ہیں، ابھی سیڈسٹ کی بات کر رہے تھے، خود بھی کہیں میں خود بھی ہوں۔ اچھا موسیقی سمجھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جگجیت صاحب بہت سیدھا سیدھا گاتے تھے، ہاں یعنی میں بہت بڑا سیدھا سیدھا نظری رائمز کی طرح، حالانکہ سو ٹھیک تھے ان کے مگر سیدھا سیدھا گاتے۔ میرے ایک اور دوست ہیں سینئر بیوروکریٹ ہیں، وہ بڑے ایڈمائرر ہیں جگجیت سنگھ کے، شاید یہ پوڈ کاسٹ ان کو بھیجوں گا بھی، لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے نہیں انہوں نے ٹچ کیا جگجیت نے۔ ہاں سر میں سادہ میوزک پسند کرتا ہوں، اچھا اور مجھے میوزک کی جو کمپلیکسٹیز ہے نا، اچھا یعنی اس کی ایک خاص جانرز ہوتی ہیں، یہ زبان ہے اس کا نہیں پتہ مجھے، جو دل کو اپیل کرتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ جو یعنی کسی دوسرے کی روحانی غذا ہوتی ہے، وہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو آپ کو کن پیچیدگیوں کا پتہ ہے؟ اگر موسیقی کی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ تو؟ سر موسیقی کو جب آپ اب گائک گا رہا ہوتا ہے نا، تو میں اس کو لائف ایکسپیرینس سے اگر ریلیٹ کر لوں تو مجھے مزہ آتا ہے۔ نہیں آپ کو کن پیچیدگیوں کا پتہ ہے؟ اگر موسیقی کی پیچیدگیوں کا آپ کو علم نہیں ہے تو کن چیزوں کی پیچیدگیوں کا علم ہے؟ مجھے سر موسیقی کے اندر جو اب گندی بات کی طرف کیا آنا چاہ رہے، دیکھیں موسیقی میں کچھ شبیہات ہوتی ہیں، کچھ امیجز ہوتی ہیں، میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ اب اس کو آپ کوئی بھی وہ جو مطلب موسیقی کے ساتھ تھرک رہی ہوتی ہیں۔ ہاں اچھا بہت ضروری یار ہے۔ آپ دونوں کو شرم نہیں آتی؟ میں گھنٹے سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ دونوں کیا سنتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھ لو نہیں یار، نہیں، میں بھی آپ بتا دوں کہ اب آ رہے ہیں آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ سے سنے، وہ آپ کہتے سے ہیں نہیں پوچھے کہ آپ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ موسیقی سننے کی اور اس کا حص خباثت کی طرح کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میں موسیقی بہت سنتا ہوں، اور وہ ٹرین نہیں ہے اس لطیفے میں، ایک شخص بھاگ رہا تھا دوسرے کے پیچھے، تو اور پکڑو پکڑو کا شور بھی مچا رہا تھا، تو لوگوں نے سمجھا جو آگے بھاگ رہا ہے وہ چور ہے، تو لوگوں کے ہجوم نے، جیسے ہم اکثر کرتے ہیں، اس آگے والے کو پکڑ لیا اور اس سے پہلے کہ پچھلا پہنچتا اس کو اچھا خاصا پیٹ ڈالا۔ تو وہ پیچھے جو دوڑ رہا تھا اس نے آ کے کہا کہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ اس نے کہا تمہارا سامان چوری کر کے بھاگا ہے۔ ان کا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم دونوں شاعر ہیں، اس نے اپنا کلام سنا دیا ہے اور میرا سنے بغیر بھاگ رہا تھا۔ تو اب پٹائی کا وقت نہیں، پٹائی کی نوبت نہیں آئے گی، ہم تو آپ سے سننا چاہیں گے کہ موسیقی پر ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے۔ کرنا چاہیے۔ میرا ایک سوال ہے موسیقی پہ نا، جیسا ایک جو سمجھ کے موسیقی سنتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک باکس کے اندر اس کو کر کے، لیکن موسیقی تو کہیں کا کوئی بھی کہیں انجوائے کر سکتا ہے نا، بس یہ بالکل۔ اچھا میں آپ کو ایک بات اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے، ہم تینوں کے سامنے دنیا کا بہترین کھانا یا ہمارے اس کا بہترین کھانا رکھا جائے، اور ہم میں سے کسی ایک کے ٹیسٹ برڈز گھسے پہ ہوں جو اس کے ٹیسٹ کو پوری طریقے سے محسوس ہی نہ کر سکتے، اور گھسنے کی مختلف وجوہات بھی ہوں، وہ گھسنے کی مختلف وجوہات بھی ہوں، پھر تناؤ کی طرف چلے جائے، تو وہ بندہ اس کھانے کا وہ مزہ نہیں لے سکے گا۔ اچھا ابھی دوسری بات سنی، پھر وہی کھانا ہو، ہم میں سے تینوں کی بھوک مختلف ہو، آپ کو بھوک نہ لگی ہو، ہمیں بہت لگی ہو، آپ اس کھانے کا ذائقہ نہیں لے سکیں گے۔ ایک اور سینیریو دیکھیے، آپ کے ٹیسٹ برڈز ٹرین کیے جاتے ہیں بچپن سے کسی ایک خاص
کھانے کے اروما کے لیے, اس کی خوشبو کے لیے, اس کے ذائقے کے لیے. اب جیسے آپ کے ریجن کا کھانا میں نہیں کھا سکتا, اب بھی میں اڈاپٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے باوجود دنیا میں جو بھی موسیقی ہے, کوئی اس کے لیے پیمانہ نہیں ہے کہ یہ اچھی اور یہ بری ہے, مگر پھر بھی ایبسٹریکٹ ایک اچھی موسیقی کا معیار ہے کہ یہ موسیقی اچھی ہے اور یہ بری ہے. کچھ چیزیں سر موسیقی میں جب آپ سمجھتے ہیں موسیقی کو, اب الٹیمیٹلی بات, آخری بات, کہ جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کسی اور سکیل پہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور جو نہیں سمجھتا وہ کبھی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ جو سمجھ کے جس سکیل پہ اس کو انجوائے کر رہا ہے وہ سکیل کیا ہے. نہیں, میرا اس میں ڈس ایگریمنٹ ہے. کچھ تو بات ہے نا, یہ دیکھتے نہیں نہ سمجھنے والے نے بتا دیا. یہ اب گندی بات بتائیں. نہیں یار, کچھ آفاقی چیزیں ہوتی ہیں, میں بتاؤں. کچھ میوزیکل ٹیونز جو ہیں یا سر ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اپیل کرتے ہیں. یورپین کوئی ایلپس میں بیٹھ کر بندہ کچھ بجا رہا ہے تو آپ, حالانکہ آپ اس سے ٹیون نہیں ہیں, لیکن یو جسٹ انجوائے اٹ. وہ اس سما پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا سر, میں ایک اور بات, اچھا آپ دیکھیں یہ جو انڈین آئیڈلز پروگرام, اس میں جج بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا 2-3 بندے گایا, تو ایک بندے کا گانا مجھے بڑا پسند آیا, اتنا زبردست اس میں گایا. تو میرے خیال میں ججو نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا یار تم نے اس تال کو, تم نے اس سر کو اس طرح نہیں گایا, اس کا میوزک کے ساتھ ریلیشن شپ, پوری ایک لینگویج انہوں نے بتایا. یونیورسٹی میں ہمارے ایک دوست تھے, ایکسپرٹ اس پہ گیا, ان کا میں نام نہیں لیتا. تو پھر میوزک ختم ہو گئی, پھر انٹرپریٹیشن شروع ہو گئی. اچھا, انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی. جب آپ کی انٹرپریٹیشن اور آپ کی ذہنی پریکٹس اتنی ہو کہ انٹرپریٹیشن کا تال میل ہو جائے اس بول کے ساتھ فوراً, جیسے ہی کوئی ایک سر پکڑے یا چھوڑے, میں اس کو اسی اسکیل پہ جانچ لوں, تو وہ انٹرپریٹیشن نہیں رہتی, پھر وہ اس کی انجوائمنٹ میں بدل جاتی ہے, وہ سرمدی کیفیت آ جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہے یونیورسٹی میں, بہت برا گانا جو مطلب بالکل ہی جس میں سرے سے میلوڈی ہوتی نہیں تھی, وہ ان کو پسند آتا. میں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا اینٹی میلوڈی. اینٹی میلوڈی. جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ آپ کو وہ گانا اچھا لگا اور ججوں نے اس کا تیا پانچا کر دیا, تو میرا خیال ہے یہ خطاب آپ کے لیے بھی مناسب ہی ہوگا. اچھا, ایسا ہوتا ہے. اب آپ موسیقی کے گانوں کی باتیں موسیقی کے پروگرامز کی باتیں کر رہے ہیں, تو گھر میں جب ہم موسیقی کے پروگرام یہ ایسے ہی کمپٹیشنز دیکھتے تھے, تو اس سے پہلے کہ ججز کچھ کہتے, میں گانے کے دوران ہی بتا دیتا تھا کہ اس نے یہ نوٹس کمزور لیے ہیں اور یہاں اس نے پختہ گایا ہے. اور یہ ایک طرح کا میرا لیٹمس ٹیسٹ ہوتا تھا کہ میں کیا موسیقی کو اس اسکیل پہ سمجھ رہا ہوں جس اسکیل پہ ججز سمجھتے ہیں. تو اکثر وہ فیملیئر گفتگو کرتے تو بڑے ہم بھول جاتے تھے کہ ہم نے پہلے سے ہی. سو موسیقی والی باتیں تو پھر آپ سے ہوں گی, اور اس کے لیے ایک علیحدہ بلکہ کئی نشستیں ہمیں درکار ہوں گی. سو خواتین و حضرات, یہ گندی باتوں میں آج سب سے اچھی باتیں خود میں نے کی, اور کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آخری اور ساری گندی باتیں, باقی آپ سب نے ساری گندی باتیں کی, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آخری اور حتمی بات اس معاشرے کے ہر فرد کی صرف اپنی بات ہوتی ہے, کیونکہ ہم اپنے نظریے میں کوئی لچک نہیں رکھتے, اور ہم اس کو کچھ نظریہ بھی نہیں رکھتے, بعض اوقات نظریہ بھی نہیں رکھتے. سو آپ اپنے نظریے کے ساتھ آج کا دن گزاریے, اور کل کا چاہیں تو وہ بھی گزار لیں. خدا حافظ.